جب بڑے ایک پوری روٹین میں ہوتے ہیں تو بچوں کو بھی انٹرسٹ ہوتا ہے، اور یقیناً آنے والی جنریشنز کو سکھانا ہماری رسپانسبلٹی ہے. بالکل. جو ہم نے سیکھا ہمیں اس سے زیادہ بہتر اپنے آنے والوں کو سکھا کر جانا ہے، اپنی نسلوں کو اور سکھانا جو ہے. غلطیاں ہم نے کی ہیں کم از کم ہم نے وہ جی. ٹرانسفر نہیں کرنی. اور نسلوں کی تربیت یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے نا، اور اچھی نسل تیار ہوگی تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ پوری سوسائٹی بہتر ہو جائے گی. انشاءاللہ. تو رمضان میں بچوں کی تربیت کے لیے بہت ہی آسان انداز سے کوششیں کی جا سکتی ہیں. اب دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ اگر سب روزہ رکھ رہے ہیں، خاص وقت پہ اٹھ رہے ہیں، وہ اس کے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی روزے رکھوں گا. اور یا مجھے زیادہ بھی چھوٹے بچے کے دل میں یہ تمنا جی زیادہ ہوتی ہے جب وہ رول پلے کرتے دیکھتا ہے جی. اس اور قسم اگر اسے کہیں کہ آپ کا روزہ چھوٹا ہے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھوک اور پیاس کو ٹیسٹ کروں، کس طرح لوگ بھوکے رہتے ہیں. اور نیچرلی یعنی کہ جیسے تراویح کا وقت ہوتا ہے تو جن فیملیز میں زیادہ سپورٹ کی جاتی ہے بچوں کی بھی، اور جن فیملیز میں زیادہ لوگ عبادت کرتے ہیں اور رمضان کو زیادہ اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان میں بچے بھی بہت عمدہ انداز سے سیکھتے ہیں. اب دیکھیں کہ مسجد جانا، مسجد کی ایکٹیویٹی اور مساجد کا ماحول کس قدر بچوں کے لیے خوشگوار ہو سکتا ہے اگر واقعی ہم مساجد میں بھی اچھا ماحول دینے کے قابل ہو جائیں. تو جن مساجد میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے وہاں لوگوں کے لیے بڑی سہولت ہے. اور اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو یہ بھی بڑا عام ہے کہ لوگ گھروں کے اندر ایسا اہتمام کر لیتے ہیں، جہاں مساجد بہت دور ہوتی ہیں وہاں گھروں کے اندر خواتین اور مردوں دونوں کے لیے یہ انتظامات ہوتے ہیں، تو لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع ہوتا ہے بچوں کو ساتھ لے جانے کا. بچے ماں باپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور آپس میں بھی انٹریکٹ کرتے ہیں. اور آپ نے تراویح کی بات سب سے پہلے کرتی، تو مجھے ایک جو بڑا ایک انفارچونیٹ ہے، دو چیزیں کہ ایک تو جو گھروں کا کمفرٹ ہوتا ہے نارملی ہماری مساجد کا کمفرٹ اس طرح کا نہیں ہوتا. خیر اس دفعہ تو رمضان بہت اچھے موسم میں ہے، لیکن بہرحال جب گرمی کی شدت ہوتی ہے تو بہت زیادہ یہ ماحول نہیں ہوتا کہ انسان بہت دیر تک جو ہے وہ بچوں کو یہ بات سمجھا سکے کہ سب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. دوسری بات، ہماری مساجد میں ہماری ایسی محافل میں تو اس بات کے اوپر کافی پابندی ہوتی ہے کہ بچے شور کرتے ہیں اور بچوں کو نہ لایا جائے. تو یہ کس ایج گروپ کے بچے ہیں جن کو مساجد لے کے جایا جا سکتا ہے؟ ہر ایج گروپ کے بچوں کو لے جایا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے رونے کی آواز سنتے تھے تو آپ نماز مختصر کر دیتے تھے. تو میں اسی حوالے سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بچوں کے لیے خاص طور پہ، اور جابینس کے لیے، اور وہ لوگ جو زیادہ وقت نہیں دے سکتے یا جن لوگوں کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ پورا قرآن ضرور سن لیں، تو ان کے لیے کم از کم پوری تراویح چھڑوانے کی بجائے ان کے لیے تھوڑا سا مختصر اہتمام بھی کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا اور بہت سارے لوگ ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں اس بات کا. شارجہ میں ہم ایک مسجد میں گئے تو وہاں بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں تلاوت کر کے تو تراویح بہت جلد ختم ہو جاتی تھی، اور بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بہت اہتمام ہوتا تھا. بڑی تعداد تھی جی. بچوں کی. اور بچوں کے لیے بہت زیادہ اہتمام بھی کیا جاتا ہے، خاص طور پر یو اے میں، سعودیہ میں، مختلف جگہوں پہ، عرب ممالک میں خاص طور پہ، کہ جہاں پہ جوسز، پانی، لسی، دہی، مختلف چیزیں جو بچے بڑے جو ہے نا اپنی ضرورت کے مطابق لے سکیں. تو اس کی وجہ سے بچوں کو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ یعنی مسجد میں جہاں سب لوگ مل بیٹھیں گے، مل کے کھائیں پیئیں گے، اور بچے آگے بڑھ بڑھ کے لوگوں کو پانی دے رہے ہوتے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کے لوگوں کو جو ہے چیزیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ماحول پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ سب لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور بچوں کو عادی کرنے کے لیے ایسی تراویح کا، ایسے نوافل کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے جو بہت مختصر سی ہو اور جس میں تھوڑا یعنی بچے آپس میں بھی انٹریکٹ کر سکیں. سر یہ بہت ہی بہترین آئیڈیا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں میں یہ شوق بیدار کرنے کے لیے کہ وہ بھی رات کا قیام کر سکیں اور اس طرح کی تراویح کو جگہ جگہ پر پلان کریں، کیونکہ جو بڑوں کا شوق ہے اور اس لیول تک بچوں کو آنے میں ذرا وقت لگے گا تھوڑا سا. تو صرف بچوں کو نہیں، مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو بالکل تراویح نہیں پڑھتے کم از کم تراویح پڑھنے لگ جائیں گے، نوافل ادا کرنے لگ جائیں گے. بالکل. اور میں یہ نہیں کہتی کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کو
یعنی پورا قرآن نہ سنے, جو اس پوزیشن میں ہے وہ ایک چھوڑ کے کئی ایک سن لے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بہت ہی نفع مند ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے ایمان اور اخلاص نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو بچوں کو بھی موقع دیں, جوانوں کو بھی موقع دیں. کتنے لوگ ہیں جن کے پیپرز ہو رہے ہوتے ہیں, ابھی بھی دیکھیں آپ کہ ادھر سے رمضان ہے ادھر سے پیپرز شروع ہو جائیں گے. بالکل یہی صورت تو ہے. اب جن کے پیپرز ہیں نیچرلی وہ 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کی تراویح نہیں پڑھ سکتے, تو ان کے لیے مختصر ایسا ارینجمنٹ کہیں نہ کہیں ضرور ہونا چاہیے. اور اگر کمیونٹی اپنے اپنے لیول پر یہ کوشش کرے تو یہ بہت خوش آئند ہوگا کہ جہاں بچے پورا رمضان ہی مسجد کی طرف جا ہی نہیں پاتے ہیں تو کم از کم پہلے ان کو چھوٹی مختصر تراویح یا قیام کی عادت ڈالی جائے. ویسے اگر اس طرح کا انتظام کیا جائے نا ریئلی, تو مجھے لگتا ہے سارے لوگ ایسی مساجد میں چلے جائیں گے. بالکل چلے جائیں گے.